اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، کچھ ایسی علامات اللہ نے ان کے اندر رکھی ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے معاشرہ امن، سکون، پیار اور محبت کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ ان خوبیوں میں سے 3 خوبیاں ایسی ہیں جنہیں صوفیاء نے بطور لازم ایک اللہ کے بندے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کے غلام کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ وہ 3 خوبیاں ہیں سادگی، عاجزی اور قناعت۔ جس آدمی کے اندر یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ سادہ بھی ہو، عجز و انکسار والا بھی ہو، اور جو چیزیں اللہ نے اسے دی ہوں اس پر اس کی قناعت بھی ہو، وہ راضی بھی ہو، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، جس بندے کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سادگی، عاجزی اور قناعت والا پہلو خاصا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی برادری ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کا بہت شوق ہوتا جا رہا ہے۔ میں بھی ہوں، مجھے بھی مانو، میری بھی سنو، اور میری بھی تعریف کرو، میری طرف بھی توجہ کرو، یہ ماحول بن گیا۔ اگر آپ سادگی والے نہیں ہوں گے تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ادھار کی اوڑی ہوں گی جو اصل نہیں۔ سادگی جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، اصل روپ ہوتا ہے آدمی کا۔ اگر آپ کے اندر سادگی نہیں ہوگی تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ایسی اپنے اوپر لاگو کر رکھی ہوں گی جو آپ کا اصل نہیں۔ تو جب آدمی اصل سے ہٹتا ہے تو بے سکون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ میں دانت بنائے ہیں تو یہ اصل ہے۔ ان کے اندر دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز چلی جائے تو وہ بے چین کر دیتی ہے، چونکہ وہ اصل نہیں ہوتی۔ تو جب آپ سادگی میں رہیں گے تو اصل جگہ پہ رہیں گے، اصل جگہ پہ، پھر آپ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں۔ عاجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں، ذلیل نہ سمجھیں۔ ایک ہوتی ہے احساس کمتری، کہ سمجھنا کہ میں مالی طور پہ میرے پلے کوئی شے نہیں ہے، دیکھو کتنا، یہ احساس کمتری ہے۔ عاجزی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھ لے بندہ کہ میرے اندر صلاحیت زیادہ ہے، یہ کمی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ نکما ہے، یہ بالکل گناہگار ہے، یہ تکبر ہے۔ عاجزی سے رہیں، اللہ کے ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھیں، عاجزی کے ساتھ رہیں۔ قناعت یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے سمجھیں کہ میرا رب سب سے زیادہ میرے اوپر ہی مہربان ہے، اس نے جو مجھے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ شکر کے طور پر، تکبر کے طور پہ یہ بھی نہیں۔ قناعت کریں۔ عاجزی جب آپ کے اندر ہوگی، سادگی ہوگی، تو زندگی اطمینان سے گزرے گی، سکون سے گزرے گی۔ اور عاجزی اور سادگی کا یہ والا ترجمہ نہیں کہ جس بندے نے میلے کپڑے ڈالے ہوں آپ سمجھیں کہ یہ بڑا سادہ آدمی ہے، جی ہفتہ آیا نہ آیا نہیں تو سادہ ہے۔ یہ سادگی نہیں ہوتی، نفاست تو حسن ہے اسلام کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تھا تو حضور نے منع کیا تھا، فرمایا اگر اللہ نعمت دیتا ہے تو بندے پر اس کا اثر دیکھنا بھی پسند فرماتا ہے۔ اچھے کپڑے چھوڑ دیں تو آپ سادہ ہو گئے، یہ مطلب نہیں۔ بہت سارے غریب لوگ بھی سادے نہیں ہوتے، جو ہر وقت کہتا رہتا ہے میں کسی چودھری کو کچھ نہیں سمجھتا، تو وہ سادہ ہے۔ جو کہتا رہتا ہے کوئی نہیں میری نظر میں آپ بڑا سیانا ہوں، فلانا بندہ آیا تو میں نے لاجواب کر دیا، 2 باتیں نہیں پھر وہ کر سکا آگے سے، تو آپ سادے؟ آپ تو بڑے مہان تیز آدمی ہیں بھائی، آپ تو اپنی کرامت سنا رہے ہیں۔ سادگی کا مطلب ہے بے تکلف زندگی، جس میں کوئی تکلف نہ پایا جائے، جو بندہ ہو وہی وہ بیان کرے، یہ سادگی ہے۔ یہ سادگی کے خلاف ہے کہ آپ جو نہیں ہے وہ آپ۔ میرا ایک تجربہ ہے، اس کو آپ قرآن و حدیث کا نچوڑ نہ سمجھیے گا، میری ذاتی بات ہے تو اس کو ذاتی رہنے دیجئے گا۔ کبھی کبھی میں پریشان ہوتا ہوں، آپ کسی کی دعوت کھانے جائیں نا، وہ عقیقے کی ہو، ولیمے کی ہو، کوئی بھی ہو، اچھا جب آپ کھا لیتے ہیں نا تو پھر وہ آدمی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں۔
اور اس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے. وہ بالکل میری طرح کا دیہاتی بھی ہو تو کہتا ہے میں منڈیاں نو کل آکھیا کہ لیاؤ پھر کوئی کٹا چنگا تگڑا جیا. آج جی آکھن نہ کہ جناب دی دعوت سی تے اس پکائے کچھ نہیں. وہ پھر جس لے کٹا ایڈا ودیا لیا کہ نائی اگے رکھیا تے انہیں پہلی ہری انج دا ویکھیا سی. انہیں پھر بنایا ہے کہ کمال کر چھڑی. مطالبہ کیا ہے اس کا بھلا؟ تو انہوں آکھے کہ جنج دی تساں روٹی پکائی میں کدے نہیں کھا دی. یہ ہر آدمی کا مطالبہ، ہر آدمی. جناب میں سویرے گیا ہوں تو تازی سبزی اسپیشل آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں، اور یہ وہ والی لایا ہوں جو ملتی نہیں تھی پوری دنیا سے، صرف مجھے ملی ہے. تو یہ عاجزی نہیں، یہ سادگی نہیں، یہ بناوٹ ہے. یہ میں امیر غریب یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں. سارے جو ہم نہیں وہ ہم بن کے دکھاتے ہیں، جو ہم ہیں نہیں وہ ہم بنتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز جو اصل نہیں ہوتی وہ آتی ہے تو تکلیف دیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی. کس طرح کی سادی تھی؟ 2 جملے حضرت عبداللہ ابن عباس کے 2 جملے اور بات ختم کر دی. فرماتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی. یہ کیسی سادی تھی؟ فرماتے ہیں جو ملتا تھا حضور پہن لیتے تھے، جو سامنے آتا تھا کھا لیتے تھے. کوئی تکلف نہیں کہ میں نے یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں لینا، یہ لینا ہے. یہ مزاج نہیں، طبیعت نہیں. ہماری تو پسند ناپسند ہوتی ہے نا. حضور کو کدو زیادہ پسند تھا، یہ تو آپ کو حدیث میں ملے گا، یہ تو ملے گا. لیکن یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گندم ناپسند تھی. یہ نہیں ملے گا. آپ کو یہ تو ملے گا کہ رسول پاک کو دودھ زیادہ پسند تھا. یہ نہیں ملے گا کہ سادہ پانی ناپسند تھا. یہ تو آپ کو ملے گا کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر پر سونے کو پسند کرتے تھے. یہ نہیں ملے گا کہ چارپائی پہ سونے کو ناپسند کرتے تھے. یعنی حضور کی زندگی سادی ہے، اس میں تکلف ہماری پسند ناپسند ہوتی ہے. اور جو شے ہمیں پسند نہیں وہ پھر ہے ہی نہیں صحیح، وہ غلط ہو گئی فوراً. وہ سرے سے اس کا کوئی اثر ہی نہیں رہا، وہ بالکل تباہ ہو گئی. میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے سادی زندگی گزاری اور عاجزی والی زندگی گزاری. ہم لوگ عاجز نہیں ہوتے، عاجز نہیں. اگر ہم لوگ عاجز ہو جائیں تو لڑائیاں ختم ہو جائیں. ہر خاندان میں ہر گھر میں لڑائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عاجزی، جہاں عاجزی ہوتی ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا. ہمارا بھائی سے، بھتیجے سے، بھانجے سے، بیوی سے، سسرال والوں سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے اگر اختلاف چل رہا ہے اور ہر جگہ چل رہا ہے تو ساری جگہ تو غلطیاں نہیں نہ پائی جاتی، کہیں ہماری بھی غلطی ہوتی ہے. تو یہ جو اختلاف چل رہے ہیں اور صلح نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عاجزی انکساری ہو، تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں عاجزی ہے، انکساری ہے. اس لیے حضور نے کبھی لمبی چوڑی باتیں نہیں سنائی. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تقریر چھوٹی کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے. تقریر، نماز، ہماری باتیں لمبی اور نمازیں اللہ اکبر الٹ بالکل سلسلہ. نبی پاک علیہ السلام نے سادگی، عاجزی کو اپنایا. بہت غریب آدمی، بڑا ماڑا بندہ جو 100 روپیہ دیہڑی لیتا ہے، اور بار جب وہ دیہڑی کرنے گیا ہے تو وہ شام کو جب اس نے نا سمیٹا ہے نا وہ سیمٹ اور ریت اور وہ ساری چیزیں، تو وہاں وہ جھاڑو پھیر کے آیا ہے. پھیرتے ہیں نا جی مزدور جھاڑو، یہ کام وہ کرنے کو تیار ہے، پر اپنے گھر میں آ کے جھاڑو دینے کو تیار نہیں وہ، اس لیے کہ یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے. بار جب وہ گیا ہے کسی ہوٹل میں کام کر رہا ہے، ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے وہ بڑا اچھا، وہاں اگر اس کو برتن دھونے پڑے ہیں تو دھو لیے ہیں. بلکہ اگر ناراض نہ ہو جائیں باہر رہنے والے ساتھی تو ڈھیروں لوگ باہر جا کے ہوٹلوں میں برتن مانجتے ہیں، لیکن وہاں ان کے روب کو، ان کے نام کو کوئی دھبا لگتا. لیکن گھر کے اندر جس برتن میں انہوں نے خود روٹی کھائی ہے، اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دھو لو تو پھر تو طلاق تک نوبت آ جاتی، پھر تو مسئلہ خراب ہے. پھر تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی اماں کی بھی خیر نہ ہو، تجھے اس نے سکھایا کچھ نہیں، مجھے ہی تو نے کہہ دیا اٹھ جا. یہ ہمارا حال ہے، اور ہے ہم سارے عاجز مسکین، ہے ہم سارے ماڑے غریب، یہ سارا اپنی جگہ طے.
لیکن جہاں ڈٹنا ہے بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جہاں روب نہ چلا وہاں مسکین ہو گئے، اور جہاں چل گیا بادشاہ ہو گئے۔ میرے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کا اسوہ نور سنو، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور گھر میں آتے، اگر گھر کے اندر جھاڑو دینے والا ہے تو مصطفیٰ نے اٹھا کے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، اگر حضرت فاطمہ الزہرا کی چکی پیسنے کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں تو رسول پاک کے گھر کا کام کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے دھو لیتے، پھٹ جاتے تو حضور سی لیتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن حضور نے کہا کھانا پکاؤ، تو میں نے کہا کنیز آٹا گوندھ رہی ہے۔ نبی پاک نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ کنیز تو جا چکی، بیمار تھی۔ فرماتی ہیں حضور نے اپنے دستے مبارک سے آٹا گوندھا، نبی پاک نے گوندھا، نبی پاک نے لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشین کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی پاک نے آٹا گوندھا اور آٹا گوندھ کے فرمایا عائشہ آؤ روٹی پکا دو، میں نے آٹا گوندھ دیا ہے۔ او بھائی میں بہت بڑا نواب ہوں میں عاجز مسکین، لوگوں کی میں کمیاں کوتاہیاں سناتا ہوں، لیکن اگر ذرا سا بھی ہاتھ ہلانا پڑے تو اس وقت نہ جہاں روب چلتا ہے وہاں تو چلانا چاہیے نا۔ جتنا ہمارا دبدبہ بنتا ہے عاجزی انکساری، یہ انسان کو سنوارتی ہے، یہ اس کو سکون دیتی ہے، یہ اس کے اندر پیدا کرتی ہے وہ چیز جو اسے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ بڑے ہی رہ جائیں گے، بن کچھ نہیں سکیں گے۔ اگر آپ میں تکبر ہے تو پھر انا کا بت قائم ہو جائے گا، بن کچھ نہیں سکیں گے آپ۔ ہر آدمی کو اپنا آپ دکھانے کا شوق ہے، بنانے کا شوق ہے، شہرت، نام بری، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، بتانا۔ 1,44,000 صحابہ تھے میرے رسول پاک کے، سارے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا نام سنے تو درود پاک پڑھا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 1,44,000 صحابہ تھے، کام کر گئے، کسی نے نام نہیں بنایا، کام کیا۔ شاید چند 100 کے نام کتابوں میں ملتے ہوں، باقیوں نے کام کیا، نام پر توجہ ہی نہیں۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو آئے نہیں، بات مانی ہے میرے نبی پاک کی، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ، تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے بھی حضور کی بات مانی ہے۔ ماں کی خدمت کرو، نہیں آئے، خدمت کری، تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے بات مانی۔ درجہ کیا دیا میرے رسول پاک علیہ السلام نے؟ ڈیوٹی لگائی مولا علی شیر خدا کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا میرا جبہ لے جانا اور میرے اویس سے ملنا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگے۔ بھئی گھر رہ کے بات مانی، کوئی شورا نہیں، کوئی نام نہیں۔ امام عبد الوہاب شورانی کہتے ہیں کرن کے لوگ انہیں روڑے مارتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے، تو جناب ویسے کرنی فرماتے تھے اگر تو قیامت میں بخشا گیا تو نام بتا دوں گا، اور اگر وہیں اڑ گیا تو نام سے کیا رہ جائے گا، یہاں تو لکھا رہ جائے گا۔ اور پھر دعا مانگی، امام شورانی نے لکھا ہے دعا مانگی حضرت اویس کرنی نے، اے اللہ میں نے زندگی چھپ کے گزاری ہے، مجھے ظاہر نہ کرنا، میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدتوں راز میں، یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ اے اللہ میں نے پردے میں وقت گزارا ہے، اللہ مسترنا بسترک الجمیل، اے اللہ بس مجھے پردوں میں رکھنا، پردوں میں اٹھ بلیا چلو تھے وسیے، جتھے بس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ اے اللہ مجھے پردہ دے، شہرت نہیں چاہیے، میرا نام نہ ہو، کوئی جانے کوئی پہچانے نہ، بس میں تیرا ہوں تو چھپ کے تیرے پاس آ جاؤں۔